ہیں، بلکہ اختیار کا تو عالم یہ ہے کہ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آتا ہے روایتوں میں، حاکم المستدرک میں امام حاکم نے لکھا کہ عثمان غنی نے 2 مرتبہ رسول اللہ سے جنت لی۔ ایک جیسے عشرت کے دن ایک جنگ کے موقع پر، جنگ کا موقع ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کون ہے جو اللہ کی راہ میں مال دے؟ عثمان غنی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں 100 اونٹ دیتا ہوں۔ نبی پاک نے پھر ترغیب دلائی، پھر 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ، 100 اونٹ، 10 بار ایسے 100 اونٹ دیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا عثمان تو نے جنت حاصل کر لی، اب اس کے بعد تو کوئی نیک عمل کرے یا نہ کرے تیرے لیے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ دوسرا مقام تھا، ایک کنواں خریدا تھا جب مدینے میں، بئر روما جس کا نام آیا ہے، اس وقت بھی رسول اللہ نے یہی بشارت دی تھی۔ بلکہ ایک بڑی پیاری حدیث میں آپ کو سناتا ہوں کہ رسول اللہ مالک جنت کیسے ہیں۔ اس حدیث کو امام حاکم نے المستدرک میں اور مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل دونوں نے نقل کیا۔ حدیث کے راوی حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے اور عبداللہ ابن عمر کے صاحبزادے۔ حضرت سالم کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ حرم کی توسیع کی جائے، خانہ کعبہ کا جو ایریا ہے اس کو بڑھایا جائے۔ تو ایک شخص کا وہاں مکان آ گیا، تو اللہ کے نبی نے اس شخص سے فرمایا کہ اے شخص یہ مکان تیرا حرم کے قریب ہے، اور حدیث کے جملے سنے، سرکار فرماتے ہیں شخص اگر تو چاہے تو یہ مکان میرے ہاتھ فروخت کر دے، بیچ دے، اور اس کے عوض میں تجھے جنت میں ایک مکان دے دوں۔ اختیار رسول، سودا دنیا میں ہو رہا ہے، لیکن دنیا میں کس چیز کا سودا ہو رہا ہے؟ آخرت کا، فانی چیز کے بدلے بقا والی چیز دی جا رہی ہے۔ فرمایا تو یہ مکان مجھے بیچ دے اور اس کے بعد جنت میں تجھے مکان دے دوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، میں یہ مکان نہیں بیچ سکتا، یہ مکان مجھے بڑا عزیز ہے۔ اب وہ شخص کی قسمت ٹھیک نہیں تھی۔ حضرت عثمان غنی کو پتہ چلا، سرکار عثمان غنی اس کے پاس جاتے، کہا میں چاہتا ہوں تمہارا مکان خریدو۔ کہا میں بیچنا نہیں چاہتا۔ کہا اگر تم چاہو تو اس کی دگنی قیمت لے لو۔ کہا مجھے نہیں بیچنا ہے۔ کہا 3 گنا قیمت لے لو، نہیں بیچنا ہے۔ 4 گنا لے لو، نہیں بیچنا ہے۔ 5 گنا لے لو، نہیں بیچنا ہے۔ رقم کی مقدار بڑھتی رہی 10 گنا۔ اب یہ لالچ میں آیا اور کہا کہ اگر 10 گنا دے رہے ہو تو ایسے تو 10 مکان میں مکہ میں خرید لوں گا۔ کہا عثمان سودا منظور۔ عثمان غنی نے فوراً رقم ادا کی، کہا مکان کے کاغذات حوالے کر، دستخط کی، کاغذات لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتے، عرض کرتے یا رسول اللہ وہ مکان جو حرم کی توسیع کے لیے درکار ہے وہ اب میرا ہو گیا، یا رسول اللہ بشارت موجود ہے، بشارت برقرار ہے۔ ارشاد فرمایا عثمان بشارت برقرار ہے، عرض کیا رسول اللہ مکان ہبہ ہے۔ جنت دے دی گئی، اور کیسے جنتی بنایا رسول نے؟ اب یہ ذرا حدیث سن لیں، بڑی پیاری حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو۔ یہ ہے مسند ابو یعلا، امام ابو یعلا کی حدیث کی معتبر کتابوں میں گنتی، یہ بھی چھپی بھی نہیں کیا سے یار، یہی لوگ چھاپتے سب۔ جلد نمبر 2 صفحہ 28، حدیث نمبر 665۔ کیا حدیث ہے؟ حدثنا ابو ہشام رفعیو حدثنا یحیی بن الیمان، یہ سند ہے۔ حدثنا شیخ بن زہرتا عن الحارث بن عبد الرحمن، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، انہوں نے ان سے سنا، ان طلحہ بن عبید اللہ، اور حضرت طلحہ ابن عبید اللہ سے روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لے کل نبی رفیق، لوگو ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے۔ رفیق کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت گہرا دوست، ہم راز، ہم مجاز، ہم نوالا، ہم پیالہ، ہم خیال۔ رفیق جو سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ عزیز۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اے لوگو لکل نبی رفیق، اے لوگو ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، وہ رفیقی، اور میرا رفیق یعنی فی الجنتی، جنت کے اندر عثمان و عثمان ہوں گا۔ جنت میں کون ہوگا میرا رفیق؟ عثمان۔ اور عثمان غنی کا مقام یہ جنت بھی دے رہے ہیں، اور جنت کے ساتھ عثمان کا مقام دیکھیں کتنا بلند ہے۔ یہ حاکم المستدرک حدیث کی دوسری کتاب، یہ
میں تھوڑی تخارج بھی بتا لوں, چلو بعد میں وزن پیدا ہو جائے. مسند ابو یعلا سے ابھی آپ نے حدیث سنی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے, اور میرا رفیق جنت میں کون ہے؟ عثمان غنی. اس حدیث کو ترمذی میں, امام ترمذی نے کتاب المناقب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی نقل کیا, باب فی مناقب عثمان بن عفان, اور حدیث نمبر اس کا 3698. ابن ماجہ نے بھی اس کو, سنن ابن ماجہ میں باب فی الفضل صحابہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جلد نمبر 1 اور حدیث نمبر 109. مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل نے بھی اس کو جلد نمبر 1 صفحہ 401 حدیث 616, اور امام ابن ابی عاصم نے فی السنہ جلد نمبر 2 صفحہ 590 حدیث نمبر 1290 پہ نقل کیا. اب یہ حاکم المستدرک کو دیکھ لیں. حاکم المستدرک حدیث کی صحیح کتابوں میں ہے. مستدرک کے معنی ہی وہ ہوتے ہیں وہ حدیثیں جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے صحیح ہونے کے باوجود نہیں لیا, اس کو جو محدث جمع کرتا ہے صحیح حدیثوں کو, وہ اس کتاب کو کہا جاتا ہے المستدرک. یہ ایک اصطلاح کو آپ یاد کر لیں. یہ امام حاکم کی المستدرک ہے. اس کی جلد نمبر 3 صفحہ 111 ہے 11ویں کی نسبت, حدیث نمبر 4603 کتاب معرفت الصحابہ, اور حدیث نمبر 4603. یہ پوری سند انہوں نے بیان کی, اور وہ سند پوری جو ہے حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچاتے ہیں. کہتے ہیں ان سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سہیل بن سعد کہتے ہیں قال, انہوں نے کہا سأل رجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم افی الجنت برق. حضرت سہیل کہتے ہیں ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے سوال کیا, پوچھا اللہ کے نبی جنت میں بجلی ہوں گی, روشنی؟ سوال پوچھنے والے نے پوچھ لیا بھائی اب جیسے دنیا میں روشنی ہوتی جنت میں کیا ہوں گا؟ افیل جنتی برقن, اللہ کے نبی برق ہوں گی, جنت میں بجلی ہوں گی؟ قالا نعام, اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں جنت میں بجلی ہوں گی, مگر وہ بجلی کیا ہوں گی؟ والذی نفسی بیدہ, قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے, ان عثمان لا يتحول من منزلہ الى منزلہ فتبرق له الجنہ. عثمان جنت میں منزل با منزل, جنت میں جہاں جہاں جائیں گا اس کے چہرے کا نور جنت کو جگمگانا شروع کر دیں گا. بجلی کیا ہوں گی جنت میں؟ کیا ہوں گی؟ عثمان کے چہرے کا نور, اور یہ رسول کا سایہ جہنم میں دکھا رہے. ارے سمجھو بھائی, حدیث پیش کر رہا ہوں. بہت دھوکے بازی کی ہے آپ نے قوم کے ساتھ. بریلی لوگ قصے سناتے ہیں, معاف کرنا وہ قصے والے اور کوئی ہوں گے, پالا کسی اور سے پڑا ہے آپ کا. سب حدیث. اور حاکم المستدرک میں حاکم کیا لکھتے تھے کو انڈر لائن کیا ہوا پروجیکٹر پہ دکھ رہا ہے, فَإِنَّهُ صَحِحٌ عَلَى شَرْطُ الشَّيْخَيْن, یہ حدیث شیخین کی شرط کے مطابق صحیح ہے. شیخین کون؟ امام بخاری اور امام مسلم. ان کی شرط جو حدیث لینے کی شرط ہے, ان کی جس شرط کی بنا پر وہ حدیث کے صحیح ہونے کا اطلاق کرتے ہیں, اس شرط کے مطابق امام حاکم کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. اور اس کو امام دیلمی نے بھی مسند الفردوس میں لکھا اور فرمایا صحیح ہے, جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 377 حدیث نمبر 7097. اور فیض القدیر کے اندر علامہ امام مناوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلد نمبر 4 صفحہ 302 پر بھی اس کو نقل کیا.